الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری فضیلتیں درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں، لیکن ہم شاید بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ درود پاک پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہاں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ درود پاک نہ پڑھنا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اب ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ درود پاک پڑھنا جو ہے یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور جو نہیں پڑھتے ان کے لیے یہ کتنا بڑا یوں سمجھیے کہ وبال ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ رات کا آخری پہر تھا اور میرے گھر میں کچھ سی رہی تھی کہ اچانک ایسا ہوا کہ چراغ گل ہو گیا۔ اب جب چراغ گل ہوا تو کہتی ہیں کہ بالکل اندھیرا چھا گیا، سوئی بھی گر گئی۔ اب اتنی ساری لائٹیں جل رہی ہیں، یہاں کسی کی سوئی گر جائے تو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے، اور لائٹ ہی بند کر دیں تو پھر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتی رات اندھیری، چراغ گل اور سوئی گر گئی، اتنے میں میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا، اپنا نور والا چہرہ چمکاتے ہوئے میرے کمرے میں تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر! میں نے اس نور سے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا۔ کتنا نور ہوگا ذرا سوچو، کہ سوئی مل جائے چہرے سے کتنا نور نکلا ہوگا۔ ابھی بھی عائشہ کہتی ہے میں نے نبی پاک سے عرض کیا کہ حضور آپ کتنے حسین ہیں، آپ کتنے پیارے ہیں، آپ کا چہرہ کتنا باکمال ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں سنو، آقا فرماتے اے عائشہ، بد نصیب ہے وہ شخص جو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اب ذرا سوچیں کہ وہ کتنا بد نصیب ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون بد نصیب ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص۔ کون ہے؟ بخیل ہے وہ شخص۔ عرض کی حضور کون بخیل؟ تو پیارے آقا نے فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اب آپ غور کر لیں کہ جو قیامت کے دن نبی پاک کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ کہ قیامت کے دن شفاعت کس نے کرنی ہے؟ قیامت کے دن ہمیں کام کس نے آنا ہے؟ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی نہ دیکھ سکا تو پھر تو سارا ہی کام خراب ہو گیا نا۔ تو سنیے، جب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سننا ہے تب نبی پاک پر درود بھیجنا ہے۔ ہم کبھی محفل میں جاتے ہیں، بیان سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بار بار نام سنتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، بعض اوقات درود پڑھ پاتے ہیں، بعض اوقات نہیں پڑھ پاتے۔ تو علماء کہتے ہیں اگر کوئی بندہ پورے دن میں ایک پرٹیکولر تعداد، ایک مقررہ تعداد کے مطابق درود پڑھ لے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر 100 بار درود پڑھ لی، مثال کے طور پہ 200 بار پڑھ لیا، تو پورے دن میں جہاں جہاں نبی پاک کا نام سنا تھا درود پڑھنا رہ گیا، تو یہ بعد میں جو درود پڑھنا ہے یہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا۔ تو ہمیں روزانہ ایک تعداد مقرر کر کے کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے ایک بار محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، عشق رسول، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور ہمارے ایمان کے لیے کتنا ضروری ہے، یہ بات سمجھنی ہے آج۔
میرے آقا کی ذات وہ ہے کہ جن پر ایمان لائے بغیر، جن سے محبت کیے بغیر، جن کو اللہ کا آخری نبی مانے بغیر ہمارا ایمان پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لا الہ الا اللہ کہتا رہے، اللہ ایک ہے کہتا رہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہتا رہے، لیکن جب تک صدق کے دل کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ آقا کی محبت اور نبی پاک پر ایمان لانا یہ ایمان کی جان ہے، کیونکہ اللہ کو ایک ماننے والے تو بہت سارے مذہب ہیں، بہت سارے ایسے دین ہیں، بہت سارے ایسے ریلیجن ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، مگر جو نبی پاک کو نہیں مانتے یا نبی پاک کو آخری نبی نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آقا تو ایمان کی بھی جان ہے نا۔ اچھا، اب نبی پاک سے محبت ہم سب کو ہے، لیکن کیا کوئی پیرامیٹر بھی ہے، کوئی پیمانہ بھی ہے کہ کتنی محبت چاہیے؟ ہمارے ایمان کو مکمل ہونے کے لیے ہمارے اندر نبی پاک سے کتنی محبت ہونی چاہیے؟ ہم انسان ہیں نا، ہماری بہت ساری چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، اپنے مال سے پیار ہوتا ہے، اپنے دوستوں سے پیار ہوتا ہے، اپنے ماں باپ سے پیار ہوتا ہے، اپنے علاقے سے پیار ہوتا ہے، کچھ ملکوں سے، کچھ شہروں سے پیار ہو جاتا ہے۔ انسان ہے تو ہمیں کئی چیزوں سے پیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کیا ہم اسی لسٹ میں نبی پاک کو بھی رکھیں گے کہ ٹھیک ہے سب چیزوں سے پیار ہے، پیارے آقا سے بھی پیار ہے؟ یا نبی پاک سے محبت جو ہے اس کا کوئی پیمانہ ہے؟ اب آؤ پیارے آقا کی حدیث سناتا ہوں، پیمانہ کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے کوئی بھی تم میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مومن ہونا، کمپلیٹ ہونا ہی نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ فرمایا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پوری دنیا میں اگر میں نے محبت کرنی ہے تو سب سے زیادہ کس سے کرنی ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنی ہے۔ اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، ساری دنیا سے زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ کس سے محبت کرنی ہے؟ پیارے آقا سے۔ اور یہ وہ کہتے ہیں امتحان میں ضمناً سوال نہیں ہے کہ کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو نہیں، یہ کمپلسری سوال ہے۔ یہ نہیں ہوا تو ایمان ہی پورا نہیں ہوا نا، کیونکہ آقا فرما رہے تم میں سے کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار عرض کہتے حضور میری جان کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اے عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں حضور میری جان کے علاوہ باقی ساری چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا عمر ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عمر فوراً کہتے ہیں حضور اپنی جان سے بھی زیادہ اب میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا ہاں عمر اب تمہارا ایمان پورا ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنا اور نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اس بات کو، اس حدیث کو سامنے رکھیں اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں۔ انہوں نے پروف کیا، انہوں نے ثابت کیا کہ جب جب موقع آیا، چاہے مال قربان کرنا پڑا، چاہے گھر قربان کرنا پڑا، چاہے اولاد قربان کرنی پڑی، ہر موقع پر صحابہ کھڑے رہے اور سرکار پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اچھا، اب ایک بڑا لاجیکلی کوسچن ہے، ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں آئے کہ جناب بات یہ ہے کہ محبت کی نہیں جاتی ہے، عشق جو ہے وہ بندہ ڈیلیبریٹلی جانتے بوجھتے کسی سے نہیں کر سکتا، محبت تو ہو جاتی ہے۔ کوئی ہوتا ہی اتنا پیارا ہے جیسے محبت ہو جائے۔ آپ کہیں زبردستی کسی سے محبت کرو، محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ کئی گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی میں نہیں بنتی، کیوں؟ ان کو آپس میں پیار ہی نہیں ہوتا، ان کو محبت ہی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو اچھے نہیں لگتے، حالانکہ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ محبت کسی سے ہم چاہ کر کریں، محبت تو ایک جذبہ ہے جو خود بخود ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو اسلام کہتا ہے، دین کہتا ہے سب سے زیادہ محبت کرو نبی پاک سے، اور دوسری طرف محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جو خود ہی ہوتا ہے، بھائی کسی سے زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ تو چلیں پھر یہ دیکھتے کہ محبت ہوتی کیوں ہے۔ محبت کی وجوہات تین ہوتی ہیں، یا تو کوئی بہت خوبصورت ہوتا ہے، یا بڑا باکمال ہوتا ہے،
یہ تیسری بات یہ ہوتی ہے اس کے احسان بڑے ہوتے ہیں. بعض اوقات تو کسی خوبصورت سے پیار ہو جاتا ہے, اچھا لگنے لگتا ہے. بعض اوقات بندہ خوبصورت نہیں ہوتا مگر ہوتا اسپیشل ہے, اس کے کام ہی اتنے کمال کے ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی کے نہیں ہوتے. کچھ لوگ کھلاڑیوں کی محبت کرنے لگ جاتے ہیں, کچھ جناب کسی معاذ اللہ گلوکار کی محبت کرتے ہیں, کوئی اچھا مذہبی آدمی ہوتا ہے تو کسی نعت خواہ سے پیار کرتا ہے, اس کی آواز بڑی ہے. یعنی دنیا سے ہٹ کر کوئی اسپیشل چیز اگر کسی میں آ جائے تو لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہ خوبصورت ہے نہ کوئی کمال ہے مگر مجھ پر احسان بڑے ہیں اس کے, مصیبت میں کام آتا ہے, مدد کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے, ساتھ دیتا ہے, پریشانی میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کسی سے پیار ہو جاتا ہے. یہ 3 ریزن ہے, یہ 3 وجوہات ہیں کسی سے محبت ہونے کے. تو آؤ اب یہ دیکھتے ہیں کہ میرے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے. تو اب ان 3 تقاضوں کے تحت چیک کرتے ہیں کہ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ 3 اوصاف ایسے موجود ہیں کہ ان سے سب سے زیادہ پیار کیا جائے. تو اب ذرا جواب سنتے جاؤ. پہلی بات کرتے ہیں خوبصورتی کی. ہائے ہائے, اگر واقعی کسی خوبصورت سے پیار کرنا ہے نا تو آؤ اس سے پیار کرو جیسا رب نے بنایا ہی کوئی اور نہیں ہے. ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں, یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. اللہ نے کیسا بنایا اپنے حبیب کو, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. آقا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. تو خوبصورتی تو پوری جب ہوتی ہے کہ جب نبی پاک کے قدموں پر حاضری دیتی ہے. سرور کائنات کا چہرہ کیسا ہے, میرے آقا کی آنکھیں کیسی ہیں, نبی پاک کی زلفیں کیسی ہے. اللہ اکبر, ایسا حسین کائنات میں کسی اور نے نہیں بنایا. حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں ایک چاندنی رات تھی, گھر سے باہر آیا, میں نے دیکھا چاند بہت پیارا چمک رہا تھا, اور اتنے میں نے دیکھا کہ میرے آقا بھی جلوہ فرما ہے. کبھی میں آقا کو دیکھتا, کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا, پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا, پھر اپنے آقا کو دیکھتا. کہتے واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. ہائے ہائے, چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. ارے چہرے کی بات تو چھوڑو, اگر آسماں نبی پاک کے تلووں کا نظارہ کر لیتا, آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. نبی پاک کے حسن کی بات تو یہ تھی کہ جب کفار مکہ جان لینے کے لیے آتے تھے بڑے غصے میں آتے تھے, اور جب نبی پاک کا چہرہ دیکھتے تھے نا تو کہتے تھے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, ایسا نور والا چہرہ ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں ان کا پیغام درست ہے. حضرت عمر فاروق کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا نا, تلوار ہاتھ میں لے کر آئے تھے, ارادہ یہ تھا کہ نبی پاک کو شہید کرنا ہے, مگر نبی پاک کا دیدار کیا. تھوڑی دیر پہلے تمنا یہ تھی کہ معاذ اللہ ان کو جان سے مار دوں گا, اور اب کہتے ہیں حضور آپ کے نام پر جان قربان کر دوں گا. جان لینے والے آپ کے قدموں پر جان دینے والے بن جاتے. پوچھو بریلی کے تاجدار سے کیسا سراپا تھا. اعلی حضرت کیا خوبصورت انداز میں نبی پاک کا سراپا بیان کرتے ہیں. کہتے سنو آنکھیں کیسی تھی, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. صحابہ کرام نے چہرے کو دیکھا. ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. قرآن پاک میں لفظ آتا ہے کاف ہا یا عین صاد. اس کے معنی ترجمے میں نہیں لکھے ہوتے کیونکہ یہ اللہ جانے, اللہ کے بتائے سے اس کا حبیب جانے. مگر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت جب اس کے ترجمہ کرنے بیٹھے ہوں گے, اس کو پڑھا ہوگا اور عشق کی نظر سے دیکھا تو اعلیٰ حضرت کے سامنے نبی پاک کا گویا سراپا آ گیا. کہتے یہ تو پیارے آقا کے مبارک چہرے کی طرف اشارہ ہے. کہتے کاف جو ہے نا وہ تو گیسو کی مانند لگ رہا ہے, پیاری زلفیں نظر آ رہی ہیں. ہاں پیارے آقا کے مبارک ہونٹ, پیارے آقا کا مبارک منہ نظر آ رہا ہے. عین اور صاد یہ 2 آنکھوں کی طرف اشارہ ہے. آپ عین اور صاد کو دیکھیں تو وہ آنکھوں جیسا بنتا ہے. تو کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد, کاف ہا یا عین صاد, ان کا ہے چہرہ نور کا. میرے آقا کی چہرے کی رنگت کیسی تھی. لکھتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام, جس کی رنگت
سے بے رنگے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کی شان کیسی، اللہ نے طاقت کیسی دی کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ چلو اگر کسی حسین سے ہی پیار کرنا ہے، کسی خوبصورت سے پیار کرنا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا میں کسی بھی حسین کو آپ جانتے ہو، اس کے پسینے میں بدبو آتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہمارے پسینے سے بو آتی ہے، جبھی تو ہم عطر لگاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں کہ یار کسی اور کو ہماری بدبو تکلیف نہ دے۔ ہمارے پسینے کا عالم یہ ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں میرے نبی کے پسینے کا عالم کیا تھا۔ سرور کائنات کی شان یہ ہے کہ صحابہ عطر کے لیے، خوشبو کے لیے نبی پاک کا پسینہ استعمال فرمایا کرتے، اور سبحان اللہ میرے آقا جس مدینے کی گلی سے گزرا کرتے وہ پوری گلی ہی مہک جایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام پتہ نہیں پوچھتے تھے کہ آقا کدھر گئے ہیں، راستہ پوچھنے کے لیے پتہ نہیں پوچھتے تھے، گلی کے کنارے آ کے کھڑے رہ جاتے، خوشبو بتاتی تھی کہ میرے آقا ادھر سے گزر کر گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ ارے جو بھٹک جاتا ہے وہ آقا کی خوشبو سے راستہ ڈھونڈ لیتا، اور آقا کی خوشبو کا عالم تو یہ ہے کہ اس زمانے میں تو صحابہ نے پسینے کی خوشبو سونگی نا۔ آج 1450 سال ہو گئے ہیں، آج کسی عاشق رسول کو مدینے بھیج دو، ہاں بے شک آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، شرط ایک ہے، ناک عشق والی ہونی چاہیے۔ وہ مدینے میں داخل ہوگا نا تو وہ خود بتا دے گا کہ یہ فضائیں کچھ اور ہیں، یہ ہوائیں کچھ اور ہیں، یہ خوشبوئیں کچھ اور ہیں۔ وہ شاعر لکھتا ہے نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آج بھی گلیاں مہک رہی ہیں۔ ہے کوئی ایسا حسین؟ چلو بھائی حسین سے ہی پیار کر رہا ہے، میں آقا کی مثال دے رہا ہوں کہ ان کی خوشبوؤں کا عالم یہ ہے۔ سنو، ایک تو کوئی بھی حسین ہو، اس کے پسینے میں بدبو اور اس کے تھوک سے ہمیں گھن آئے گی نا۔ تھوک کس کا اچھا لگتا ہے؟ مگر میرے آقا کا لعاب کیسا تھا کہ صحابہ اسے چہرے پہ ملا کرتے تھے، پانی میں ڈالتے تو کھارا پانی میٹھا ہو جایا کرتا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 4 بیویاں تھیں، اور عرب کے لوگ بہت خوشبو لگاتے ہیں، تو ان کی جو زوجہ تھی، جو ازواج تھیں، وہ خوشبو لگاتی تھیں اپنے شوہر کے لیے، مگر وہ آپس میں بات کرتی ہیں کہ ہم بڑی مہنگی مہنگی خوشبو لگاتی ہیں، مگر ہمارے جو شوہر ہیں حضرت عتبہ، یہ سب سے زیادہ مہکتے ہیں، ہم سب سے زیادہ اچھی خوشبو ان کے اندر سے آتی ہے۔ تو ایک دن انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ حضور یہ تو بتائیں آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں؟ حضرت عتبہ کہتے ہیں میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ کہ حضور آپ تو ہم سب سے زیادہ مہکتے ہیں، پھر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ سنو میرے آقا کی شان۔ حضرت عتبہ کہتے ہیں کہ ماجرا یہ ہے کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے، اسکن پرابلم ہو گیا۔ اچھا، صحابہ بھی بڑے کمال کے تھے، کوئی بھی پرابلم ہو جاتا تھا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے، سب کو پتا تھا کہ سرکار کے در سے سب کچھ ملتا ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور کیا عرض کیا کہ حضور میرے جسم پر آبلے پڑ گئے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے عتبہ ایسا کرو، اپنا کرتا اتارو۔ کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنا کرتا اتارا، جیسے ہی کرتا اتارا میرے آقا نے لعاب دہن نکالا، اپنا مبارک تھوک نکالا اور میرے جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ کہتے وہ دن ہے، آج کا دن ہے، وہ جسم پر جو دانے تھے، آبلے تھے، وہ بھی ٹھیک ہو گئے، میرا جسم خود ہی خود مہکتا رہتا ہے۔ کوئی ایسا حسین جس کا تھوک ایسا کمال کا ہو، جس کا پسینہ اتنا کمال کا ہو، جو حسین ایسا ہو؟ اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے تو چاند سے بھی زیادہ حسین میرے آقا سے محبت کیجیے۔ دوسرا پوائنٹ کہ بھائی پیار اس لیے کرتے ہیں کہ بندہ باکمال ہوتا ہے، اسپیشل، باقی لوگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ اگر چلو کسی باکمال سے ہی پیار کرنا ہے نا، تو میں تو اس باکمال کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے قدموں پر جب کمال حاضری دیتا ہے تو خود کمال بنتا ہے۔ مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی بہت پاورفل آدمی ہو، جس آپ کے علاقے میں ہوتا ہے نا فلاں وڈیرا، فلاں سائیں، بہت زمینیں جناب، یہ پورے ایریا پہ اس کا کنٹرول چلتا ہے۔ اچھا اس سے بڑا کون ہوتا ہے؟ منسٹر، اس کا اور بڑے ایریا پہ کنٹرول چلتا ہے۔ اس سے بڑا وزیر اعلیٰ، پورے صوبے پہ کنٹرول۔ اچھا اس سے اوپر وزیر اعظم، پورے ملک پر کنٹرول۔ اچھا 1-2 دنیا کے صدر ایسے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کئی ملکوں پر کنٹرول۔ مگر کتنے سال
5 سال اور آگے پھر مزید 5 سال پھر ختم. ایک تو زمین کے کچھ حصے پر کنٹرول اور کچھ سالوں تک کنٹرول. میں اس با کمال کی بات کر رہا ہوں جو زمین پر کھڑا رہتا ہے تو چاند پر کنٹرول حاصل کرتا ہے. اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیتا ہے, دعا فرمائے تو سورج کو واپس پلٹا دیتا ہے. وہ آقا ہے کہ جب ہاتھ اٹھائیں تو بارش برستی ہے, اشارہ کریں تو بارش رک جاتی ہے. جانور کو اشارہ کریں تو کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے, درخت کو اشارہ کریں تو آ کر سجدہ کرتا ہے. ارے نبی پاک کا کنٹرول کس پر نہیں ہے؟ کیونکہ کیوں نہ کنٹرول ہو, رب نے یہ ساری کائنات ہی انہی کی وجہ سے بنائی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, آقا دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ارے جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے, میں کس کمال کی بات کروں؟ دنیا میں کوئی ایسا بندہ تو بتاؤ نا کہ جو زمین پر کھڑے ہو کر آسمانوں پر حکومت کرتا ہو. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. اگر با کمال ہی کی بات کرنی ہے تو نبی پاک سے زیادہ با کمال کون ہے, جن کو اللہ کریم نے کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے. صحابہ پیاسے ہوتے, حدیبیہ کا مقام ہے, آئے تھر کے میدان میں, پیاس کی بات, پانی کی کمی کی بات جلدی سمجھ آئے گی کہ جب پانی کم ہو تو زندگی کتنی مشکل ہے. 1500 صحابہ ہیں, وضو بھی کرنا ہے, پانی بھی پینا ہے, سب آ گئے. کہتے حضور پانی نہیں ہے. حضور نے یہ نہ کہا کہ کنواں کھودو, یہ نہ کہا کہ بورنگ کرو, زمین کے اندر سے پانی نکلے گا. سبحان اللہ, کونین کے والی نے کیا کیا. با کمال سے محبت کرنی ہے نا, سنو کیسی کمال کی انگلیاں ہیں. میرے آقا نے اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالا. اب کیا ہوتا ہے, ان 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو رہے ہیں, ان 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں. 1500 صحابہ نے پانی استعمال کیا اور پانی سب کو پورا ہو گیا. پوچھا گیا صحابی سے کہ کتنے لوگ تھے, اتنا پانی تھا, لوگ کتنے تھے؟ کہتے تھے تو 1500, مگر جو پانی کا جوش تھا نا, اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ سب کو پورا ہو جانا تھا. بریلی کے تاجدار کیا لکھتے, انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. ارے آقا کو رب نے کیسا با کمال بنایا. ہم نے پتھر سے پانی نکلتے دیکھا, آپ شاروں سے برستے دیکھا, کنواں کھودو تو پانی نکلتا ہے, مگر انگلیوں سے پانی کبھی نہ نکلا ہوگا. میرے آقا کی یہ شان ہے, اور یہ شان ایک بار نہیں, 1 سے زائد بار نبی پاک نے عطا فرمائی. تو سبحان اللہ, کمال تو اتنے ہیں پیارے آقا کے, معجزات تو اتنے ہیں, میں ساری رات بیان کرتا رہوں بات پوری نہیں ہوگی. مگر سمجھانا مقصود یہ ہے کہ چلو آپ کی بات مان لی کہ جناب کسی با کمال سے پیار ہوتا ہے, تو میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو کائنات میں سب سے زیادہ با کمال ہے, رب کے حبیب ہیں. اس پوری کائنات کے اختیارات رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں. جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اب آ جاؤ تیسری وجہ پر. محبت کیوں ہوتی ہے؟ یا تو حسین ہو یا پاک کمال ہو, ان دونوں میں تو نبی پاک کا کوئی ثانی نہیں ہے. تیسری ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کسی سے محبت ہونے کی کہ اس کے احسان بڑے ہوتے ہیں, وہ ہماری ہیلپ کرتا ہے, ہمارا خیال رکھتا ہے. اللہ اکبر. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس سے آپ محبت کرتے ہیں دنیا میں عموماً, کیا وہ آپ کا خیال رکھتا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں یار میں تو فلاں فٹ بالر, فلاں کرکٹر, فلاں اداکار, فلاں جناب سیاست دان سے محبت کرتا ہوں. اچھا وہ آپ کا خیال رکھتا ہے؟ آپ کہیں گے وہ میرا خیال کہاں سے رکھے گا, مجھے پہچانتا ہی نہیں ہے, بس مجھے ویسے ہی پیار ہے اس سے, میں تو اس کو فالو کرتا ہوں, اس کا فین ہوں. جس کو تم جانتے نہیں وہ تمہیں نہیں جانتا, تمہارا خیال نہیں رکھتا, بس تم اس کے پیچھے دوڑی جا رہے ہو. میں تو اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ تم اور میں پیدا نہیں ہوئے تھے جب بھی وہ ہمیں یاد رکھے ہوئے تھے. 1400 سال پہلے ہمارے لیے دعائیں مانگتے تھے, سجدے کرتے تھے, رات رات بھر آنسو بہاتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے لیے کتنی دعائیں کی ہے. ارے اس سے پیار نہ کریں تو کس سے پیار کریں جو جب دنیا میں تشریف لائے تب بھی سجدے میں چلے گئے, اور کیا کہا, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا, الصلاۃ والسلام. اللہ کی بارگاہ میں معراج کی شب گئے, وہاں بھی گناہگار امت کو یاد رکھا, اور جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو صحابہ میں سے کسی نے دیکھا کہ نبی پاک کے مبارک لبوں کو جنبش ہو رہی ہے, کان قریب لے گئے تو وہاں بھی امتی امتی کی صدائیں ہیں. یعنی نبی پاک ہمیں کبھی نہیں بھولے, ہر وقت ہمیں دعاؤں سے نوازا. اور سنو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے, قیامت کا دن ہوگا اور میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ باقی
نبیوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے. میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. وہاں بھی نہ بھولے اور محشر میں بھی نہیں بھولیں گے. بلکہ کیسے تلاش کریں گے؟ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، جیسے ماں کا بچہ بچھڑ جائے تو ماں کیسی پریشان ہوتی، کیسے ڈھونڈتی ہے. نبی پاک اپنے گناہگار امتیوں کو قیامت کے دن یوں تلاش کریں گے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. ان کو اپنا کیا خوف ہے؟ ہماری وجہ سے تکلیف میں ہوں گے، غم زدہ ہوں گے. اور پھر جب کوئی پکارے گا تو کیا کہیں گے، کیسے آئیں گے؟ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. آقا دوڑ کر آئیں گے اور اپنے غلاموں کو بچائیں گے. وہ جگہ جب ماں بھی نہیں پوچھے گی، والد بھی نہیں پوچھے گا، مجھے بتاؤ نا، اگر اس سے پیار کرنا ہے جو تمہارا خیال کرنے والا ہو، تو میرے آقا جب سے دنیا میں تشریف لائے ہمیں یاد رکھا، اب بھی یاد فرما رہے ہیں، قیامت کے دن بھی یاد کریں گے، ادھر بھی ہماری شفاعت فرمائیں گے. پھر کیا ان سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ اب میں نے آپ کو ایمان کا تقاضا بھی بتا دیا کہ ایمان کی شرط ہے کہ نبی پاک سے محبت کریں اور سب سے زیادہ کریں. اور لاجیکلی بھی اگر 3 وجوہات ہیں محبت کرنے کی، تو ان تینوں میں میرے آقا اس مقام پر ہیں کہ ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی کوئی اور نہیں ہے. تو پھر ان کے علاوہ کس سے محبت کرے؟ ہونا تو کیا چاہیے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. کاش ہماری زندگی کا یہ انداز ہوتا. لیکن آج کہلانے کو تو ہم سارے عاشق رسول ہیں. لوگ تو بعض اوقات اپنے نام کے ساتھ بھی لکھتے ہیں فلاں عاشق رسول، مگر عاشق رسول کہتے کس کو ہیں؟ کہ جس کے نزدیک نبی پاک سب سے اوپر، ٹاپ، سب سے زیادہ محبت. اور محبت جو ہے نا پیارے اسلامی بھائی، وہ بغیر اطاعت کے نہیں ہوتی ہے. اب بات نہ مانے اور کہے میں محبت کرتا ہوں، اس کو ایک دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کی کسی نوجوان لڑکے سے ملاقات ہو، آپ اسے سلام دعا کریں، آپ کہیں آپ کہاں رہتے ہو؟ وہ کہے میں فلاں مٹھی میں یا میں سمارو میں فلاں جگہ رہتا ہوں. اچھا آپ کے والد صاحب کون ہیں؟ ارے میرے والد صاحب، ان کا نام تو حاجی ابراہیم ہے اور میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. اچھا حضرت، میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ان کے لیے جان دے سکتا ہوں. ارے واہ، اچھا بیٹا کیا کرتے ہیں ابو؟ کیا فرماتے ہیں؟ ارے ابو جان تو میرا سب کچھ ہے. ہر تھوڑی دیر بعد وہ یہی کہے آپ کو کہ ابو جان پر جان قربان، ابو میرا سب کچھ، ابو سے بہت محبت، سب سے زیادہ محبت. کتنا مزہ آئے گا کہ یار ماشاءاللہ کیسا بیٹا ہے یار، بات بات پہ کہتا ہے ابو سے بہت محبت کرتا ہوں، ابو کے لیے جان قربان. تھوڑی دیر بعد 2-4 گھنٹے بعد آپ کی حاجی ابراہیم صاحب سے ملاقات ہو جائے اور وہ آپ کو ملے، بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر. اچھا آپ ہی کا نام حاجی ابراہیم ہے؟ کہاں یار آپ کے بیٹے سے ملاقات ہوئی. اچھا کیا کہتا ہے میرا بیٹا؟ حضرت کیا تربیت کیا آپ نے. ہر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے ابا پہ جان قربان، اب بھائی میرا سب کچھ ہے، ابو سے بہت محبت. اور حاجی ابراہیم صاحب کا 1 نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو کوئی بات نہیں مانتا، میں جو کہتا ہوں اس کا الٹا کرتا ہے، جو کام بولتا ہوں کبھی بات ٹائم پہ کرتا ہی نہیں ہے. سچ بتاؤ آپ کو کیا لگے گا؟ یار کیسا 2 نمبر بیٹا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے ابا پہ جان قربان، ابا پہلے ہی پریشان. اب بلا تمثیل سمجھانے کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا. ہمارا نعرہ کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. او ہو، نبی پاک پر جان قربان، سچا عاشق رسول. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منع فرمایا وہ چھوڑ دیا؟ سچ بتاؤ یار، اپنے دل سے پوچھو. جو یہ کہتا ہے کہ مجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ موت تو بہت، جان تو بہت قیمتی چیز ہے، بہت دیر میں آپ کی باری آئے گی، نماز تو پڑھو نا. حالانکہ نبی پاک فرما رہے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. جو یہ نعرہ لگاتا ہے کہ مجھے غلامی رسول میں موت قبول ہے، وہ نماز تو پڑھتا نہیں ہے. حالانکہ جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کو جو پسند وہ ہمیں پسند ہوتا ہے، ہم اس کو وہ گفٹ دینا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نبی پاک کو کیا تحفہ دو آپ. آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے نا، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنا شروع کر دو. آقا کی آنکھوں میں ٹھنڈک داخل ہوگی، وہ انشاءاللہ ایسی میٹھی نگاہ ڈالیں گے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. غلامی رسول میں جس کو موت قبول ہے وہ حرام روزی کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا. کہتا ہے موت قبول ہے، بے حیائی کے کام چھوڑنا قبول نہیں ہے. گندے دوستوں میں بیٹھنا ضروری ہے، جوا وہ کھیلتا ہے، شرابیوں کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے. اپنے آپ سے پوچھو کہ جو میں کر رہا ہوں، آج تو نہیں لیکن قیامت کے دن تو نبی پاک سے ملاقات ہونی ہے نا انشاءاللہ، قبر میں بھی زیارت ہوگی انشاءاللہ. اور اگر آقا ناراض ہو گئے تو
کہ تم نے تو میری ہر بات کا الٹا کیا ہے. ایک طرف تو کہتے تھے میں سچا عاشق رسول ہوں, کام تو کوئی میری جو تعلیمات تھی وہ نہیں کیا. ہم کدھر جائیں گے؟ اور اگر خدا کی قسم نبی پاک ناراض ہو گئے نا تو پھر کوئی نہیں ہے جس کے دامن میں جا کر چھپ سکیں گے. ہمارے آقا ہی ہمارا سب کچھ ہے. تو زندگی ایسے گزارو کہ نبی پاک ناراض نہ ہو جائیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑا پیارا فارمولہ دیا. آج کل لوگ زندگی گزار رہے ہیں, گھر والے ناراض نہ ہوں, دوست ناراض نہ ہوں, سیٹھ ناراض نہ ہو, کاروباری دوست ناراض نہ ہوں, ہیں برادری والے ناراض نہ ہوں, وڈیرے والے کیا کہتے ہیں وہ آپ کے قبیلے والے ناراض نہ ہوں. یہ سب سوچ ہے. اللہ ناراض نہ ہو یہ لسٹ میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حبیب ناراض نہ ہو. پہلے یہ ہونا چاہیے. یہ ناراض ہوتا ہو تو ہو جائے, میرا رب ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہم بے وقوفی پتہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم دوستوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, ہم فیملی کو راضی کرنے کے لیے نبی پاک کو ناراض کر رہے ہیں. مارے جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے کمال کا فارمولہ دیا کہ کس کو راضی کرنا ہے. کہتے ہیں انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. بس آقا راضی ہو گئے, رب راضی ہو جائے گا, کام سارے سیدھے ہو جانے ہیں. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. پھر ہوگا کیا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. پھر بیڑا پار ہو جانا ہے. اچھا اب ہم نے کرنا پتہ کیا ہے؟ ایک اپنی زندگی کا ٹارگٹ بناؤ. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کاروبار کرنا ہے, چیک کریں کہ یہ والا کاروبار میں کروں گا, اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے. اگر علماء کرام سے چیک کیا یا خود علم ہے چیک کیا, نہیں یار یہ تو غلط ہے, اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے, نہیں کرنا یہ کاروبار. دوستوں نے کہا کہیں گھومنے چلنا ہے, ذرا پارٹی کرنی ہے, یار یہ جو میں پارٹی کرنے جا رہا ہوں, گھومنے جا رہا ہوں, اس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے یا راضی ہوں گے؟ ناراض ہوں گے, نہیں جانا. شادی کے اندر کوئی کام کرنا ہے, یار یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ غلط ہے, اللہ رسول ناراض ہوں گے, یہ والا فنکشن نہیں کرنا, یہ والی بے حیائی نہیں کرنی. جس دن آپ نے پہلا فوکس یہ رکھا نا کہ ہر کام میں یہ میں چیک کر لوں کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں میرا اللہ اور میرے رسول راضی ہیں, پھر میں نے لبیک کر لینا ہے. ایک اور بڑا جس کو کہنا بڑا دل دکھتا ہے میرا, تو میرا ایک پیغام اور نوٹ کرو. ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, اور یہ شیطان جو ہے نا ہم سے ایک بہت بڑی مسٹیک کرواتا ہے. ہوا کیا ہے کہ جب بھی ہم خوشی مناتے ہیں, ٹھیک ہے نا, خوشی منانی چاہیے, اچھی بات ہے, اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, انجوائے کریں جائز طریقے سے, کوئی منع نہیں ہے. مگر شیطان نے کمال یہ کیا ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کی نعمت کی خوشی مناتے ہیں نا تو ہر خوشی میں رب کو ناراض کرتے ہیں. یعنی کیا کیا اس نے؟ سیلیبریشن, خوشی کو ساتھ جوڑ دیا اللہ کی ناراضگی سے. آپ کہیں گے ایسا تو نہیں ہے, چلے میں 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں. کسی کی شادی نہیں ہوتی, جس کی شادی ہوتی کتنی بڑی خوشی ہے, مگر سچ بتاؤ اس خوشی میں ہم اللہ کو کتنا ناراض کرتے ہیں. ناچ گانے, فنکشن, بے حیائی, ماد اللہ, شراب, جوا. حالانکہ پہلے روتے تھے یا اللہ شادی کروا دے, یا اللہ میرے بچے کے ہاتھ پیلے ہو جائیں, ماں باپ دعا کرتے. اب یہ خوشی کا موقع ملا, سچ بتاؤ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس نے خوشی دی ہے اس کو ناراض نہ کرتے. اچھا پھر کہتے بھی ہیں بعد میں کہ یار بچی کی شادی کی, لاکھوں کروڑوں خرچ کیے, وہ بچی کے یہاں تو اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے, یا بچی اپنے گھر میں ہی خوش نہیں ہے, بڑے جھگڑے ہیں. بھائی تم نے شادی میں اللہ کو کون سا راضی کیا تھا؟ اتنا ناراض کیا. مجھے ایک بات بتائیں, شادی کی خوشی دینے والا کون ہے؟ مل کر جواب دیں گے, بتاؤ نا. اولاد دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ مکان دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا رب ہے تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ جو دے رہا ہے اس کو ناراض کر رہے ہو؟ جب بھی دنیا میں کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے آپ شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن آپ سوچیں کہ اللہ جب بھی ہمیں نعمت دے ہونا کیا چاہیے؟ وہ عطائیں بڑھائے, ہم سجدے بڑھائیں, ہم صدقے بڑھائیں, ہم شکر بڑھائیں. مگر ادھر عجب ماجرا ہے, جب وہ عطائیں بڑھاتا ہے ہم خطائیں بڑھاتے ہیں, ہم اسے ناراض کرتے ہیں. شادی ہو گئی, گناہ کیا. اب اولاد ہو گئی, بڑی نعمت ہے, پوچھو بے اولادوں سے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن جیسے ہی اولاد ہوئی دوستوں کی پارٹی کرنی ہے, کیا کیا اس میں؟ اللہ کو ناراض کرنے والا کام, کوئی نہ کوئی گانا باجا, کوئی نہ کوئی بے حیائی. اچھا بچے کی برتھ ڈے آئی, ٹھیک ہے منائیے, برتھ ڈے کس نے منع کیا؟ جائز طریقے سے منائیے. نہیں جناب, کیک بھی کاٹیں گے, میوزک بھی ہوگا, ناچ گانے بھی ہوں گے. اللہ نے بچے کو بڑی عمر کر دی, اللہ کو ناراض کرنا ہے. اللہ نے پیسے دیے, گھر مل گیا, گھر میں دوستوں کی دعوت کرنی ہے, خوشی منائی, اللہ کو ناراض کیا. آپ سوچئے, نئی دکان, نیا کاروبار, او ہو جناب کاروبار کی اوپننگ ہے, اوپننگ میں کیا ہوگا؟ فنکشن ہوگا, نیا پروجیکٹ آ رہا ہے, اچھا بڑا پروجیکٹ, ہاں بہت بڑا پروجیکٹ, کیسے ہوگا؟ او بھائی وہاں تو ناچ گانے ہو کر نیا پروجیکٹ سٹارٹ ہوگا. خدا کے بندو, شیطان تمہارے کان پکڑ کر کھیل رہا ہے تم سے کہ اللہ تمہیں نعمت دے رہا ہے,
اور تم اسی نعمت میں رب کو ناراض کر رہے ہو, اس کے غضب کو دعوت دے رہے ہو. جب وہ نعمت دے سکتا ہے تو وہ نعمت واپس لے بھی سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے اچانک لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے. خدا را اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتیں باقی رہیں, کنٹینیو رہیں, تو اپنی کسی خوشی میں رب کو ناراض مت کرنا. اور یہ عقل مندی بھی نہیں ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, بیان ختم کر رہا ہوں, ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ کیسی خوشی ہے کہ جس میں آپ خوش ہو رہے ہیں, آپ کی فیملی بھی خوش ہو رہی ہے, آپ کے دوست بھی خوش ہو رہے ہیں, اور آپ کا رب ناراض ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ نا, یہ کیسی خوشی ہے؟ مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ میں ایسی خوشی مناؤں کہ میں بھی خوش, میرے گھر والے بھی خوش, اور میرا مالک بھی مجھ سے خوش ہو. کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ ہم بالکل برتھ ڈے منائیں, نعت خوانی کریں, تلاوت قرآن کریں, غریبوں کا کھانا کھلائیں, شادی میں خوب آپ جناب کھانا کھلائیں, کوئی منع نہیں ہے, مگر آپ ساتھ غریبوں کا بھلا کریں, سادگی کے ساتھ کریں, اترائے نہ, تکبر نہ کریں, ناچ گانے نہ کریں. کس نے منع کیا اچھے کپڑے پہننے پر؟ پہنے اچھے کپڑے, لیکن اچھی نیتوں کے ساتھ. آپ بھی خوش, آپ کا رب بھی خوش. لیکن عجب تماشا ہے کہ جب رب نعمت دیتا ہے, جب رب خوشی دیتا ہے, ہم اسی کو ناراض کرتے ہیں, اور تھوڑے دنوں بعد ہم نے دیکھا کہ نظر لگ جاتی ہے, چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, پریشان بھی نظر آتے ہیں. تم نے چھوڑا کیا؟ اللہ کو ناراض کرنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. آج سب مل کے مجھ سے وعدہ کرو, میں بھی کرتا ہوں, کہ آج کے بعد کوئی ایسی میں خوشی نہیں مناؤں گا جس میں رب ناراض ہو جائے. نیت کر لو, ایسی تمہاری خوشیاں بڑھ جائیں گی نا. دیکھو انشاءاللہ, نیت کرو انشاءاللہ اپنی ہر خوشی میں اپنے رب کو بھی راضی کروں گا. ہاں, رب راضی تے سب راضی. یہ سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کرنا, یہ کون سی عقل مندی ہے؟ میں انشاءاللہ نہ اپنی خوشی میں نہ اپنے غم میں, ہاں غم میں بھی پرابلم ہے, جیسے ہی کوئی آفت آ گئی, اب غم میں اللہ کو ناراض کیوں کرنا ہے بھائی؟ یہ آزمائش آئی ہے, صبر کرو, اللہ کا اس پہ یہ امتحان ہے. لیکن اس میں بھی آل فال بکرے ہوتے ہیں, اور معاذ اللہ زبان سے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ بندے کا ایمان ہی چلا جاتا ہے. تو خوشی ہو یا غم, میرا رب مجھ سے راضی رہے, یہ میرا ٹارگٹ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اگر زندگی کا فوکس یہ بنا دیا نا, اللہ اور اس کے رسول راضی رہیں, باقی خیر ہے. آخر میں ایک روایت سنا دیتا ہوں, میری اس بات کو اور اس روایت سے آپ سمجھ جائیں گے. روایت میں نے ایک پڑھی جس کا مضمون ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں, بندوں کو راضی کرنے کے, اب اپنے بارے میں بھی غور کرنا, بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں, مگر ایک وقت آتا ہے کہ پھر بندے بھی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ تو پہلے ہی ناراض تھا, بندے بھی ناراض. اب اس کی مثال کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے الٹے سیدھے کام کرنے والے, اب میں سب کے نام نہیں لیتا, لیکن آپ سمجھ جائے اشارہ, کہ ناچ گانا اور پتہ نہیں کیا برے برے کام کر کے بندے بہت خوش ہوتے ہیں ان سے, لاکھوں کروڑوں فینز. آج کل تو یہ تباہی مچی ہوئی ہے, وہ ایسی ایسی اپلیکیشنز آ گئی ہیں کہ جس پہ جناب ہر بندہ اپنا ڈانس ڈال رہا ہے, اپنی ویڈیو ڈال رہا ہے, وہ مجھے اتنے لائک مل گئے, میرے اتنے فالوور ہو گئے. خدا کے بندوں, خدا کا خوف کرو. تم چند لائکس کے لیے وہ کام کر رہے ہو کہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں ان لائک نہ ہو جاؤ. 500, 1000, 2000, 10,000, 1,00,000 لوگ تمہیں محبت کر رہے, کیوں؟ کہ تم ناچ رہے ہو, تم گندی باتیں کر رہے ہو, اور تمہیں خوشی ہو رہی ہے کہ 50,000 لوگ مجھے چاہنے والے ہیں. یہ سوچا کہ یہ مرنے کے بعد بھی یہ ویڈیو باقی رہے گی اور قبر میں کہیں مار نہ پڑتی رہے. سوچو. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, بڑے بڑے گلوکار, بڑے بڑے اداکار, بڑے بڑے ناچنے والے, بڑے غلط کام کرنے والے والیاں, بے حیائی کرنے والے والیاں آئے, ایک زمانے میں ان کے لاکھوں چاہنے والے تھے, آج کدھر ہے؟ کون ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتا ہے؟ ہم نے تو بلکہ دیکھا ان لوگوں کا انجام بھی بڑا برا ہوتا ہے, ایسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کوئی جنازے میں بھی نہیں جاتا ہے. اچھا بدقسمتی ان کی دیکھو کہ جب ان کی یاد بھی منائی جاتی ہے نا, 1 آدھ سال بعد 2 سال بعد, اس میں بھی ان کے گانے دکھائے جاتے ہیں کہ فلاں ایکٹر کا انتقال ہوا تھا, فلاں اداکار کا ہوا, اتنی فلموں میں کام کیا, اتنی بے حیائی کی, یہ والا ایوارڈ لیا, تاکہ اس کو قبر میں اور مار پڑے. اس کو یاد بھی اس کے گناہوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے. یہ ہے وہ روایت کا حصہ. اب اس کا اگلا حصہ سنو, کیا کمال کا حصہ ہے. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس کا مضمون ہے, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں تو بندے ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. ہاں, بندے ناراض ہوں گے آپ سے, سب کو راضی نہیں کر سکو گے. اللہ کو راضی کرنے جاتے ہیں تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں. آقا فرماتے کچھ دنوں کے بعد, کچھ عرصے کے بعد اللہ ان بندوں کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے. رب بھی راضی, باقی سب بھی راضی. اب میں مثال دے دیتا ہوں, اس کی بھی مثال سن لو نا. خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان گئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ پورا ہندوستانی خلاف ہو گیا تھا نا, بیٹھنے نہیں دیتے تھے, پانی بھی نہیں پینے دیتے تھے. کس کو راضی کر رہے تھے؟ اللہ کو. بندے سارے ناراض مگر رب راضی.
پھر اللہ نے کیسا عروج دیا کہ 90 لاکھ غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. خواجہ غریب نواز ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو اجمیر نہیں گئے، مگر جتنے ادھر بیٹھے سب کے دلوں میں خواجہ خواجگان کی محبت ہے. کیوں؟ اللہ کو راضی کیا، اللہ نے سب کو راضی کر دیا. 800 سال ہو گئے خواجہ غریب نواز کو، ساری دنیا میں چاہنے والے غریب نواز کے، داتا حضور کے چاہنے والے. آپ مزارات اولیاء پہ جائیں نا، یہ جب ان کی ہسٹری پڑھیں، جب یہ گاؤں میں آئے تھے، آپ کے سندھ میں کئی مزارات ہیں، لوگوں نے مخالفت کی، لوگوں نے ان کو نہیں بیٹھنے دیا. راضی کس کو کر رہے تھے؟ اللہ کو. اللہ نے مخلوق بھی راضی کر دی. اب آپ سوچ لو کس کو راضی کرنا ہے؟ بندوں کو. اور اس بندوں کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کرنا ہے. یہ تھوڑے دنوں کا گیم ہے. بندے بھی ناراض ہونے والے ہیں، اللہ تو ناراض ہوگا ہی، یہ بندے بھی تمہیں چھوڑ جائیں گے. تم سب کو چھوڑو، تم رب کو راضی کرو، اللہ کے حبیب کو راضی کرو، ان کا دامن تھام لو، وہ راضی تو سب راضی، بیڑا پار ہو جانا ہے. اللہ کرے یہ 2 باتیں میری آج آپ دل میں اتار لو کہ اپنی خوشی میں کبھی رب کو ناراض نہیں کروں گا، اور اپنی زندگی میں اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. چونکہ عشق رسول کی بات ہوئی ہے، آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا دے. اعلیٰ حضرت کے شعر پر اپنے اس بیان کو ختم کرتا ہوں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں. اللہ ہمارے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو اور بڑھاتا رہے. اللہ کرے کہ اب جو زندگی رہ گئی ہے، اب تک تو بڑی غلطیاں کر لی، آج بیان بھی سنا ہے، اب اللہ کرے جو زندگی باقی رہ گئی ہے نا، وہ نبی پاک کی یاد میں گزرے، آقا کے عشق میں گزرے، ان کی فرما برداری میں گزرے، اور ان کو راضی کرنے والے کاموں میں گزرے. کیونکہ وہ راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا.